السلام علیکم کلاس 6 چیپٹر نمبر ہمارا یہ 7 ہے ورلڈ پاپولیشن. آج کی جو ہماری ریڈنگ ہے وہ ہے موومنٹ آف پاپولیشن. دا اسپریڈ آف پاپولیشن اوور دا سرفیس آف دی ارتھ شو دیٹ ہیومن لائف از موبائل فرام دا بگننگ. دا ہیومن ہیو ٹرینڈ ٹو کم آؤٹ آف دیئر نیٹو ایریا اینڈ سیٹل ان نیو پلیس. اب انسان کی جو زندگی ہے نا یہاں ارتھ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی جو زندگی ہے نا ہیومن لائف وہ ایک موبائل کی طرح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لوگ اسے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, اب لوگ کیا کرتے ہیں, دیہات والی سائڈ سے نکل کے نا, ٹھیک ہے, وہ شہری زندگی کی طرف کا کیا سیٹل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرانی جگہ کو چھوڑ کے وہ ایک نئی پلیس جو بن رہی ہے, ٹھیک ہے, کنسٹرکشن میں کام ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ کیا ٹرینڈی طور پہ جا رہے ہیں. دا ہیومن لائف از اسٹل آن دا موو اینڈ ول کنٹینیو ان دی فیوچر ٹو. اب انسان کی جو زندگی ہے نا وہ رکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی زندگی کیا ہے, چلتی رہتی ہے. جیسے آج کا دن ہے, ٹھیک ہے, کل کا دن, پرسوں کا دن, ٹھیک ہے, دن کیا گزرتے جا رہے ہیں. انسان کی زندگی کبھی رکتی نہیں ہے. اور یہ کیا کنٹینیوسلی کیا کہاں جا رہی ہے, فیوچر, مستقبل کی طرف. آپ پیچھے تو نہیں جا رہے ہو نا پاس میں, آپ بلکہ کہاں جا رہے ہو, فیوچر میں جا رہے ہو. دس موومنٹ از کالڈ مائگریشن. تو اسے کیا کہتے ہیں, مائگریشن. مائگریشن کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. اچھا, وائی پیپل مائگریٹ. اچھا, اب لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں جاتے ہیں. دیر آر مینی ریزنس آف مائگریشن بٹ موسٹ کامنس آر. اچھا, بہت زیادہ مائگریشن ہے, ہجرت کرنے کی جگہ, لیکن جو سب سے زیادہ کامن ریزنس ہیں وہ کون سی ہیں. پیپل موو فرام ون پلیس ٹو اندر فار بیٹر اکنامک کنڈیشن. اب لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس فائنینشلی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اکنامک لحاظ سے ان کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, چلو کسی دوسری جگہ جا کے کاروبار کیا ہے سیٹ کرتے ہیں, کیا پتہ وہاں پہ برکت آ جائے. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کنفلکٹ ود ان اے کنٹری اور وار ود این ادر کنٹری فورس ٹو پیپل لیو دیئر ایریا. اب کبھی فساد پھیل جائے یا پھر کوئی جنگ ہو جائے, ٹھیک ہے, کنٹری کے اندر, تو وہاں کے جو کنٹری کے جو آرمی ہوتی ہے نا وہ فورس کرتی ہے لوگوں کو کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور سیٹل ہو جائیں تاکہ جنگ کے دوران کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. اب تیسری کیا وجہ ہے, فار ریلیجینس فریڈم اینڈ کلچرل ٹریڈیشن پیپل موو فرام ون پلیس ٹو اندر. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس اے لارج نمبر آف پیپل مائگریٹ فرام انڈیا ٹو پاکستان. اچھا, اب تیسری بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے جو رسم و رواج ہے نا, ٹھیک ہے, لوگوں کا جو کلچر ہے, ان کا جو مذہب ہے, لوگ اس وجہ سے بھی کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا موو کرتے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس ڈے اے لارج نمبر آف پیپل. اب جب برِ صغیر آزاد ہوا تھا تو بہت سے مسلمان جو تھے نا وہ کہاں انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے. کیوں, کیونکہ وہ مسلمان تھے, ان کا مذہب انڈیا کے مذہب سے چینج تھا, اس لیے. اچھا, چوتھی وجہ کیا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر اینڈ ہارڈس فار پیپل ٹو لیو دیئر ایریاز. اچھا, اب چوتھی بڑی وجہ کیا ہے, جیسے اب کراچی میں یہ وجہ بہت عام ہوئی ہے, کامن ہوئی ہے کہ یہاں تو قدرتی آفات آ جائیں یا خطرات آ جائیں یا قدرتی طور پہ کوئی طوفان آ جائے, بارش ہو جائے, جیسے اب کراچی میں کتنا ہی زیادہ پانی آیا ہوا ہے. اس وجہ سے بھی کیا لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ڈیو ٹو سیویئر فلڈ ان پاکستان اگست 2010 ملین پیپل ہیڈ ٹو لیو دیئر ایریا. اچھا, پاکستان اگست 2010 میں نا ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے جگہ کو مینشن تو نہیں کیا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ کیا شدید سیلاب آیا تھا, کافی زیادہ سیلاب آیا تھا. جیسے ابھی کراچی کا حال ہے, شاید اس سے بھی بہت زیادہ برا حال ہوا, جس کی وجہ سے لوگ 2010 میں جو ہے نا ملین پیپلز جو تھے, اب آپ دیکھ لو, لاکھ کی بات بھی نہیں کی انہوں نے, کروڑ کی بات نہیں کی انہوں نے, ملین کی بات کی ہے. پیپل ایک جگہ سے, لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ آئے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائپس آف مائگریشن. اب کتنی ٹائپس کی مائگریشن ہوتی ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف مائگریشن, انٹرنل اینڈ انٹرنیشنل. اب دیکھ لیتے ہیں انٹرنل کیا ہے. دا موومنٹ ود ان اے کنٹری فرام ون پلیس ٹو اندر. اچھا, انٹرنل ہوتا ہے کہ آپ کنٹری کے اندر رہ کر ہی کسی ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ آپ جا رہے ہو. جیسے آپ اقبال ٹاؤن لے لو, ٹھیک ہے, آپ اقبال ٹاؤن کو چھوڑ کے کسی کریم مارکیٹ میں جا رہے ہو, ٹھیک ہے, یا آپ ٹاؤن شپ جا رہے ہو, ٹھیک ہے. کنٹری کے اندر ہی رہ کر کسی ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا کیا ہوتا ہے, انٹرنل ہوتا ہے. جیسے ولیج ٹو ولیج, اب دیکھ لو انہوں نے ولیج ٹو ولیج یہاں پہ مثال دے دیا, سٹی ٹو سٹی, کراچی سے پاکستان, ولیج ٹو سٹی, یہاں آپ گاؤں سے کسی شہر کی طرف چلے جاؤ یا شہر سے کسی گاؤں کی طرف چلے جاؤ.
Among these, the migration between village and city is a vital of importance. People tend to move toward cities for better education, medical facilities, job and better standard of life. اچھا اب لوگ کیا ہیں وہ شہر کو چھوڑ کے کبھی گاؤں میں نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرینڈی جو ہے نا، ٹرینڈ کے لحاظ سے پاکستان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ کافی اکنامک کے لحاظ سے بھی اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی کافی اوپر ہے. اب یہاں پہ لاہور جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایجوکیشن سینٹرز جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں کو چھوڑ کے شہر کی طرف آتے ہیں. کس لیے؟ اپنی ایجوکیشن، اپنی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے. میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، ہاسپٹلس ہمارے، ٹھیک ہے. اب لاہور میں جابس بھی بہت ہیں اور بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف اور اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرنیشنل. دا موومنٹ فرام ون کنٹری ٹو another is called international migration. اب پاکستان کو چھوڑ کے آپ امریکہ جا رہے ہو، ٹھیک ہے، امریکہ کو چھوڑ کے آپ آسٹریلیا جا رہے ہو، لنڈن جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں فیکٹرز آف مائگریشن. کیپنگ ان ویو دا ریزن اٹ از نیسیسری ٹو ڈسکس ٹو مین فیکٹرز آف مائگریشن. پہلا مائگریشن کا فیکٹر کیا ہے؟ پش فیکٹر. دیز آر دا فیکٹر وچ فورس پیپل ٹو لیو دیئر ایریا. اب دو طرح کے فیکٹرز ہیں، ایک پش ہے، ایک پول ہے. پش میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ فیکٹر ہے جہاں پہ لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑو. پور اکنامک اینڈ سوشل کنڈیشن نیچرل. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر بائی چانس کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، یا دوسرا کہ اس کی سوشل کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، یا تیسرا طوفان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا ہے فورس کرتے ہیں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جگہ چلے جائیں. اور دوسرا کیا ہے؟ پل فیکٹر. دیز آر دا فیکٹر وچ اٹریکٹ پیپل ٹو موو ٹو اے نیو پلیس. ٹھیک ہے. اب کچھ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ پل فیکٹر. اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں نا وہ دوسروں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اس اچھی جگہ پہ پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہے، کراچی کے جو لوگ ہیں نا، وہ کراچی کی میں مثال لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. کراچی کے لوگ کیا ہے وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں یہاں پہ لاہور میں یہ والی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی بہت اچھی ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ کافی اچھا ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو ہمیں بھی یہاں پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لوگ کیا اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ بیٹر اکنامک اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے. ان کو اپرچونیٹیز بہت اچھی ملتی ہیں لاہور میں آ کے. لاہور نہیں، آل اوور دی ورلڈ میں بہت باقی جگہوں کی بھی بات کر رہی ہوں. اسٹینڈرڈ آف لائف یہاں پہ آ کے لوگوں کا کیا ہے، لائف اسٹائل بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو اب آپ کی ہو گئی ریڈنگ. اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے یہ کوشچنس دیکھنے ہیں کہ ان کوشچنس کے اندر جو ہے نا آپ نے کون سا کوشچن نہیں کیا. یہ میں 1 بائی 1 سلائڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہ پہلے شارٹ کوشچنز آ گئے ہیں، فرسٹ 3 شارٹ کوشچن، اس کے بعد یہ 4 کوشچن اور 5. اب یہ 5 شارٹ کوشچن ہے. ہو سکتا ہے بائی چانس آپ کے پاس کوئی کوشچن نہ آیا ہو یا میرے سے اپلوڈنگ نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ آپ لوگ کو 1 بائی 1 سلائڈ کر رہی ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو آپ وہ یہاں سے دیکھ کر اتار لیں. ٹھیک ہے. اب یہ لانگ کوشچن 1، اب بہت سے بچوں نے کہا تھا مس آپ نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے میں اس کے اندر میں نے یہ بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 تو میں نے کیا تھا اپلوڈ. اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کے پاس کون سے کوشچن نہیں ہیں. آپ ویڈیو کو روک کے تو آپ اپنا یہ کام جو ہے نا ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جائیں. ہسٹری کا بھی میں نے ایسے کیا ہے، آپ ہسٹری کا بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 آ جاتا ہے. کوشچن نمبر 3 کی جو ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے، انشاءاللہ کل میں یہ بھی اپلوڈ کر دوں گی ساتھ میں ہی. ٹھیک ہو گیا. بس آپ کا یہی کام ہے. آج ویسے آپ کی ریڈنگ تھی، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ پیچھے جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے وہ آپ اسے ریوائز کر لو یا آپ اسے لکھ لو، یا اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے تو آپ وہ کام کر لو.